پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک غریب چائے والا اپنی پرانی جھونپڑی کے پاس لکڑی کے ٹھیلے پر چائے بیچتا تھا۔ لوگ اسے صرف چائے والا کہتے تھے۔ اس کی زندگی میں سختیاں بہت تھیں، مگر دل نرم اور نیت صاف تھی۔ ایک سردی کی شام وہ اکیلا ٹھیلا سمیٹ رہا تھا کہ اچانک فضا میں عجیب سی روشنی چمکی۔ پہاڑ کی چھوٹی سے ایک خوبصورت جنزادی نیچے اتری۔ اس کی آنکھیں سرخ یاقوت کی طرح چمک رہی تھیں اور آواز ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی۔ چائے والا ڈرتے ڈرتے بولا، کون ہو تم؟ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق؟ جنزادی مسکرائی اور بولی، میں ان وادیوں کی رازدار ہوں۔ تمہاری صاف نیت نے مجھے مجبور کیا کہ اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں۔ چائے والا کامتے ہاتھوں سے اسے چائے کا کپ دے دیتا ہے۔ جنزادی ایک گھونٹ پیتی ہے اور اس کے چہرے پر حیرانی چھا جاتی ہے۔ یہ چائے تو جادو سے بھی بہترین ہے، اس میں سکون ہے۔ تم کون ہو جو اتنی خالص محبت سے یہ کپ بھر دیتے ہو؟ چائے والا آہیں بھرتا ہے، میں بس یہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس کچھ نہیں، مگر دعا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ کی چائے سے خوش ہو جائے۔ جنزادی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، انسان، تمہیں پتا ہے کہ ان پہاڑوں میں ایک چھپا خزانہ ہے، مگر تمہاری نیک نیت کی وجہ سے میں تمہیں اس کا راز بتا رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ دولت کا خزانہ نہیں بلکہ تمہاری تقدیر بدلنے کا راز ہے۔ یہ کہہ کر وہ روشنی میں لپٹی اور غائب ہو گئی۔ ہوا میں اس کی آواز گونج رہی تھی، پہاڑ کی اس درار میں جاؤ جہاں پانی گرتا ہے مگر آواز نہیں آتی، وہاں تمہیں اپنی تقدیر کا راستہ ملے گا۔ اگلی صبح چائے والا پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں واقعی ایک جگہ پانی گرتا تھا مگر آواز نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، زمین ہلنے لگی اور پہاڑ کے اندر کا ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے اندر اندھیرا تھا، صرف پتھروں کے بیچ سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ چائے والا آگے بڑھتا گیا اور آخر ایک عظیم ہال میں پہنچ گیا۔ درمیان میں ایک چمکتا ہوا صندوق رکھا تھا۔ صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر سونا چاندی نہیں بلکہ ایک پرانا چمکتا ہوا کتابی نسخہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، اے نیک دل انسان، یہ خزانہ دولت نہیں بلکہ علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو دلوں کی پیاس بجھاتا ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ظلم کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ صرف اس کے پاس رہتا ہے جس کے دل میں لالچ نہ ہو۔ اسی وقت جنزادی دوبارہ ظاہر ہوئی۔ چائے والے، یہ خزانہ تمہارا ہے۔ تم چاہو تو اس سے دولت کماؤ یا لوگوں کے دکھ بانٹو۔ تمہاری نیت فیصلہ کرے گی کہ یہ رحمت بنے گا یا زحمت۔ چائے والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں غریب ضرور ہوں مگر لالچی نہیں۔ یہ علم میں صرف اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ جنزادی مسکرائی اور بولی، مگر یاد رکھنا، اگر کبھی لالچ تمہارے دل میں آیا تو یہ پہاڑ تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ اس دن کے بعد چائے والا عام نہیں رہا۔ اس کی چائے لوگوں کو صرف سکون نہیں دیتی تھی بلکہ ان کی بیماریاں بھی دور کرتی تھی۔ لوگ اسے حکیم پہاڑ کہنے لگے۔ مگر ہر رات نسخہ خود بخود کھل جاتا اور ایک نیا راز سامنے لے آتا۔ سائے کا امتحان۔ ایک رات نسخے پر لکھا آیا کہ جلد ہی تمہیں ایک امتحان کا سامنا ہوگا۔ پہاڑ کا ایک پرانا سایہ جاگ رہا ہے جو اس علم کو چھین لے گا۔ اصل وارث وہی ہوگا جو اس سے بچا لے۔ اگلے دن ایک اجنبی مسافر گاؤں آیا۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے کہا، سنا ہے یہاں ایک چائے والا ہے جس کے پاس پہاڑ کا خزانہ ہے۔ اس رات وہ مسافر اس کے گھر میں ظاہر ہوا۔ وہ گرج کر بولا، یہ علم میرا ہے، تم جیسے غریب کا اس پر کوئی حق نہیں، مجھے دے دو ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان گمشدہ لوگوں کا ہوا جو خزانے کی تلاش میں مارے گئے۔ یہ کہہ کر اس کا جسم بدلنے لگا، وہ ایک اندھیرا سایہ بن گیا۔ اسی وقت جنزادی بھی آ گئی۔ یہ وہی سایہ ہے جس کے بارے میں نے تمہیں چتایا تھا۔ اب تمہارا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ نسخہ چمک اٹھا اور لکھا آیا،
علم بچانے کے لیے قربانی دو، سوال یہ ہے کہ تم کیا قربان کرو گے؟ چائے والا پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے کہا، میں اپنی جان دے دوں گا مگر یہ علم ظالم کو نہیں دوں گا۔ جنزادی نے روکا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اگر تم مر گئے تو علم بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل قربانی وہ ہے جو تمہیں زندہ رکھے مگر تمہاری آسانیاں چھین لے۔ چائے والا رویا اور بولا، ٹھیک ہے، میں اپنی چائے کی ساری طاقت قربان کرتا ہوں۔ اب میری چائے میں نہ شفا ہوگی نہ سکون، مگر علم میرے دل میں رہے گا اور کسی شیطان کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہ کہنا تھا کہ نسخہ چمکا، اس کی ساری جڑی بوٹیاں اور برتن راکھ بن گئے۔ سایہ چیفتا ہوا پگھل گیا اور پہاڑ کے اندر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ جنزادی مسکرائی، تم نے سب سے بڑی قربانی دی ہے، تم نے طاقت نہیں اپنی نیت کو بچایا ہے، یہی اصل خزانہ ہے۔ چائے والا اداس ضرور تھا کہ اب اس کی چائے عام ہے، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ میں اب بس ایک عام چائے والا ہوں۔ جنزادی بولی، نہیں، تم عام نہیں، تم وہ انسان ہو جس نے پہاڑ کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تمہاری داستان صدیوں تک سنائی جائے گی۔ چائے والا گاؤں واپس آیا۔ اب اس کی چائے میں جادو تو نہیں تھا، مگر لوگ پھر بھی اس کے ٹھیلے پر آتے تھے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اصل سکون چائے میں نہیں بلکہ چائے والے کے دل کی نیک نیتی اور قربانی میں ہے۔ اور آج بھی جب کچھ راتوں میں لوگ پہاڑ کی چھوٹی پر روشنی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں،